اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، مختصر عربی حکایات اور لطیفے کے 13 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سلسلے میں ویڈیو نمبر 14 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطامع محروم، لالچی محروم رہتا ہے۔ طامعون کا معنی لالچی، حریص، خواہش مند، اور مبالغہ کا صیغہ آتا ہے طماعون۔ طماع یعنی بڑا لالچی، انتہائی حریص و خواہش مند۔ دخل کلب مرتن مطبخ صاحبہ، ایک مرتبہ ایک کتا اس کے مالک کے کچن میں داخل ہوا۔ وخطف رغیفا منہ وذهب الى شاطئ نہر لیأکلہ، اور اس نے اس کچن میں سے ایک روٹی اٹھائی اور نہر کے کنارے کی طرف گیا تاکہ اس کو کھائے۔ رغیفن چپاٹی کو کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خبزن روٹی، اور رغیفن کا معنی بھی روٹی، لیکن پتلی روٹی ہو جس کو چپاٹی کہتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے رغیفن۔ فلما وقف علی الشاطئ رأى صورته فی الماء، پھر جب وہ کنارے پر کھڑا ہوا تو اس نے اس کی صورت پانی میں دیکھی، اس کی شکل پانی میں دیکھی۔ فظنها کلبا آخر فی فمہ رغیف ایضا، پس اس نے اس کو دوسرا کتا سمجھا جس کے منہ میں بھی چپاٹی تھی۔ فعزم علی ان یختطف ذلک الرغیف منہ، پس اس نے ارادہ کیا اس بات کا کہ اس سے اس چپاٹی کو یا اس روٹی کو چھین لے۔ اختطف یختطف اختطافا، اچک لینا، چھین لینا۔ اور اوپر جو لفظ ہے خطف یخطف، اسی مادے سے یہ اختطف بنا ہے۔ اختطف باب افتعال سے ہے۔ فوثب علیہ فی الماء فوجدہ عکسا، پس وہ اس پر کودا یعنی اس پر چھلانگ لگائی پانی میں تو اس نے اس کو عکس پایا، یعنی حقیقت کچھ بھی نہیں تھی بلکہ اس کا عکس تھا، تو اس نے اس کو عکس پایا۔ وکان الرغیف الذی حملہ فی فمہ قد سقط فی الماء، اور وہ روٹی جس کو اس نے اپنے منہ میں اٹھایا تھا وہ پانی میں گر گئی۔ فتأسف علی ذلک وحزن، پس اس نے اس پر افسوس کیا اور وہ غمزدہ ہو گیا۔ لأنہ ضیع الذی کان فی فمہ بدون فائدہ، اس لیے کہ اس نے وہ چیز ضائع کر دی، یعنی روٹی، اس لیے کہ اس نے وہ چیز ضائع کر دی جو اس کے منہ میں تھی بغیر کسی فائدے کے۔ حل لغات: خطف رغیفاً، ایک روٹی اٹھا کر لے گیا۔ خطف یخطف یعنی اچک لینا، اٹھا لینا۔ الشاطئ کنارہ، اس کی جمع آتی ہے شواطئ۔ فظنها کلبا آخر، اس نے اس کو دوسرا کتا، اس صورت کو دوسرا کتا سمجھ بیٹھا۔ عزم علی ان یختطف، چھیننے کا عزم و ارادہ کیا۔ وثب کودا۔ دوسری حکایت، عاقبۃ التوانی۔ توانا یتوانا، فی العمل، کام میں سستی برتنا، اسے ٹھیک طور پر انجام نہ دینا۔ اسی سے اسم فاعل متوانی، ڈھیلا، کمزور و سست۔ تو عاقبۃ التوانی، سستی کا انجام۔ ذهب لص الی دار لیسرق، ایک چور ایک گھر کی طرف گیا تاکہ وہ چوری کرے۔
فشعر به صاحب الدار وقال في نفسه لا اقوم من فراشي حتى انظر ماذا يصنع هذا اللص. گھر کے مالک نے اس کو محسوس کر لیا، یعنی چوری کرتے ہوئے اس کو دیکھ لیا. گھر کے مالک نے اس کو محسوس کر لیا اور اپنے دل میں کہا میں میرے بستر سے نہیں اٹھوں گا، کھڑا نہیں ہوں گا یہاں تک کہ میں دیکھ لوں کہ یہ چور کیا کرتا ہے. وَعِندَمَا يَبْدَأُ بِعَمَلِهِ أَقُومُ إِلَيْهِ وَأُمْسِكُهُ وَأُسَلِّمُهُ إِلَى الشُّرْطَةِ. اور جس وقت وہ اس کا کام شروع کرے گا میں اس کی طرف کھڑا ہوں گا اور میں اس کو پکڑ لوں گا اور میں اس کو پولیس کے حوالے کر دوں گا. امسک یمسک امساکن پکڑ لینا، اور سلم یسلم تسلیماً سپرد کر دینا، سونپ دینا. اور سلم علی کا صلہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے سلامتی بھیجنا. ولیکن اللص کان حازما لم یعجل فی امرہ. اور لیکن چور دور اندیش تھا، اس نے اس کے معاملے میں جلدی نہیں کی. عجل یعجل عجلاً و عجلتاً، باب سمیع سے لپکنا، جلدی کرنا، جلد باز ہونا، عجلت پسند ہونا. اسی سے عاجل، عجل، عجول اور عجلانو، ان چاروں کا معنی ہوتا ہے جلد باز. اور حزم یحزم حزمن الرأی، حزم رأیہ او امرہ، اس کا معنی محتاط رائے رکھنا، دور اندیشی سے کام لینا. اسی سے حازمن اس کا معنی ہوتا ہے دور اندیش، محتاط. اس کی جمع آتی ہے حزمتن. ولم یبدأ بالسرقۃ، یہ سرقۃ نہیں سرقۃ پڑھیں گے. ولم یبدأ بالسرقۃ حتی غلب النوم. ولم یبدأ بالسرقۃ حتی غلب النوم صاحب الدار. اور اس نے چوری کا کام شروع نہیں کیا یہاں تک کہ نیند غالب آ گئی گھر کے مالک پر. وحینئذ اخذ اللص ما شاء من المتاع. اور اس وقت چور نے وہ سامان لے لیا جو اس نے چاہا. متاع کا معنی سامان، اس کی جمع آتی ہے امتیات. وخرج وهو فرحان، اور وہ نکلا اس حال میں کہ وہ خوش تھا، یعنی خوشی خوشی نکلا. فلما تيقظ الرجل وعرف ان متاعه قد سرق اخذ يلوم نفسه على غفلته عن القبض على اللص لما سنحت له الفرصة. پھر جب آدمی چوکنا ہو گیا، تیقظ یتیقظ کا معنی جاگ جانا، چوکنا ہونا، ہوشیار ہو جانا. یعنی جب آدمی بیدار ہو گیا یعنی نیند سے، یا چوکنا ہو گیا اور اس نے جان لیا کہ اس کا سامان چوری کر لیا گیا، تو وہ اپنے آپ کو اس کی غفلت پر ملامت کرنے لگا. کس کی غفلت؟ کس پر غفلت؟ عن القبض علی اللص، چور کو پکڑنے سے اس کی غفلت پر اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا. کب؟ لما سنحت لہ الفرصت، جب موقع اس کو ملا. یعنی جب چور کو پکڑنے کا اسے موقع ملا اس کے باوجود بھی اس نے اس کو نہیں پکڑا تو اپنے آپ پر ملامت کرنے لگا. فرصتن کا معنی موقع. اور سنح الوقت والفرصت، سنح یسنح، سنحن الوقت والفرصت، وقت یا موقع ملنا. اسی سے سانحتن موقع اور فرصت کو کہا جاتا ہے، جس کی جمع آتی ہے سوانح. حل لغات. لسن کا معنی چور، جمع لصوصن. فراشن کا معنی بستر. الشرطۃ پولیس. حازمن کا معنی دور اندیش. لم یبدأ بالسرقۃ چوری شروع نہیں کی. المتاع سامان. جمع امتیات. لما سنحت لہ الفرصۃ جب اس کو موقع ملا. تیسرا لطیفہ، تیسری حکایت. فی الحرکت، تیسری حکایت. فی الحرکت برکت، حرکت میں برکتیں ہیں.
مرد ولد لأحد الاغنیاء، ایک مالدار کا ایک لڑکا بیمار ہو گیا، فدعا ابوہ طبیبا حاذقا، تو اس کے باپ نے ماہر ڈاکٹر کو بلایا۔ حاذقن کا معنی ماہر، ایکسپرٹ۔ فعرف الطبیب مرضہ، یا را کے اوپر زبر پڑیں گے مرض، جیسے قرآن کریم کے اندر بھی فی قلوبہم مرض، تو مرض یعنی بیماری۔ فعرف الطبیب مرضہ، بس ڈاکٹر نے اس کی بیماری کو پہچان لیا۔ وَأَحْضَرَ لَهُ قُرَةً عِوَضًا عَنِ الدَّوَاءِ، اور اس نے اس کے لیے گیند حاضر کی بجائے دوا کے، یعنی دوا دینے کے بجائے اس کے لیے گیند حاضر کی، یعنی گیند لایا، بال لایا۔ وقال له العب بها كل يوم، اور اس نے اس کو کہا کہ اس کے ساتھ روزانہ کھیل۔ فإن دواك في ذلك، اس لیے کہ تیری دوا اس میں ہے۔ ففعل الولد كما امره الطبيب، تو لڑکے نے ایسا ہی کیا جیسا ڈاکٹر نے اس کو حکم دیا۔ وبعد ایام قلیلة زال مرضه، اور کچھ دنوں کے بعد اس کی بیماری زائل ہو گئی، دور ہو گئی، ختم۔ صح و بریہ، اور وہ تندرست ہو گیا اور بیماری سے شفا یاب ہو گیا۔ صح یصح صحا و صحتا و صحاحا، بیماری یا عیب یا شک یا غلطی سے پاک و بری ہونا، بیمار کا تندرست ہونا، درست ہونا، صحیح ہونا، ٹھیک ہونا، اسی سے صحیح تندرست آدمی کو کہتے ہیں، جس کی جمع آتی ہے صحاح۔ اور بریہ یبرأ برأن و برأن، صحت یاب ہونا۔ اور برکتن کا معنی زیادتی، بروتری۔ کما کان من قبل، جیسا کہ وہ پہلے تھا۔ فسأل الطبیب عن السبب فی شفائہ، تو اس نے ڈاکٹر سے اس کی شفا میں سبب کے بارے میں پوچھا، یعنی ڈاکٹر سے سبب پوچھا اس کی شفا کے بارے میں۔ فقال سبب شفائک الحرکۃ والریاضۃ، تو ڈاکٹر نے کہا تیری شفا کی وجہ چہل پہل اور ورزش ہے۔ الریاضۃ کا معنی ورزش، الریاضۃ البدنیہ، جسمانی ورزش، مخصوص جسمانی حرکات کے ذریعے جسم کو مضبوط و توانا کرنے کا فن، کثرت ورزش۔ تو ریاضۃ کا معنی ورزش، اور حرکت اس کا معنی ہوتا ہے حرکت، جنبش، چہل پہل، سرگرمی۔ لأن الصحة في الحركة والعمل والمرض في البطالة والکسل، اس لیے کہ تندرستی چہل پہل اور کام میں ہے، اور بیماری بیکاری اور سستی میں ہے۔ یہ بطالتن با کے نیچے زیر پڑیں گے، اور والکسل میں سین کے اوپر زبر پڑیں گے، والکسلی۔ بطالتن اس کا معنی بیکاری، بے روزگاری، اور کسل ان کا معنی سستی۔ یہ تھا مختصر عربی حکایات اور لطیفے کا ویڈیو نمبر 14۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ حکایتیں پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔